کہ فلاں حضرت ہمارے کوئی اچھے دوست، کوئی ہماری اپوزیشن کے لیڈر نے یہ ریمارک دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیسی سیاست ہوئی بھائی؟ سیاست تو عوام کا مقدمہ ہے، سیاست تو عوام کے دکھ اور درد کا مقدمہ ہے، اور یہ تمام صحافت اور سیاست جو کی جاتی ہے یہ اس مقدمے کو سامنے لانے کے لیے، اس پہ تکرار کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پچھلے جو سیلاب، آخری سیلاب جو 2022 کا آیا ہے، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ملک کی 9% جی ڈی پی کے برابر تھے۔ ایک سیلاب پچھلے 2010 کے بعد 4 آ چکے ہیں، 5 آ چکے ہیں، ابھی یہ جو ایک گزرا ہے جس کی ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن 2022 کے سیلاب کے جو نقصانات تھے وہ 9% جی ڈی پی سے زیادہ تھے، جس میں 4.5% ڈائریکٹ، یعنی 2-3% ہماری جی ڈی پی بڑھتی ہے، اور 4.5% جی ڈی پی کے ڈائریکٹ نقصان، اور 4.5% جی ڈی پی کا انڈائریکٹ نقصان، 9% جی ڈی پی کا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں بھائی یہ سیاست ہے یا نہیں ہے؟ اور 4500، اگر آپ ایگزیکٹلی پوچھنا چاہیں تو 4570 لوگ مر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پچھلے 3 سے 4 سیلابوں میں۔ ارے بھائی اتنے لوگ تو جنگوں میں نہیں مرتے۔ آپ یہ پچھلی 3-4 جو بھی اسکرمشز، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ تو سیلاب میں جو 4600 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ انہیں شہید مانتے ہیں؟ اگر قدرتی آفت کے سامنے کوئی ہلاک ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو کیا آپ اسے شہید مانتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست، ان 4570 لوگ جو لقمہ اجل ہوئے، جنہیں میں شہید مانتا ہوں، یہ اس ملک کی سیاست کا محور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی جنگیں ہوتی ہیں، دہشت گردی کا بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں، کتنے لوگ در بدر ہوتے ہیں، در بدر۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا جو بلوچستان میں ایک ہل ٹورنٹ کے بعد ایسے بے یار و مددگار اپنے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا کہ 8 سال کی محنت کے بعد جو کچا مکان باپ نے بنایا تھا وہ بہہ گیا، اور چند چادر، ڈنڈے اور چادر، اڑتی ہوئی چادر کے کچھ وہ ایک لگا ہوا تھا، اور وہ بچہ ایسے دیکھ رہا تھا باپ کی طرف کہ اب اس طرح کے 40 ملین لوگ ہیں، اور اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو اس میں سے 50% جو ہیں وہ بچے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2 کروڑ بچے یا 2 کروڑ مائیں جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، وہ 18,000 لوگ جو ڈسیبل ہو گئے، جو انجر ہوئے، یہ سیاست نہیں ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کچھ سیاسی تقریر نہیں کر رہے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں آج سیاسی تقریر کروں گا۔ تو یہ ہے بھائی میری سیاسی تقریر، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ سیاست کا یہی ہونا چاہیے، اس کا محور غریب آدمی ہونا چاہیے۔ یہ اسموک فلڈ رومز میں بیٹھے ہوئے ہماری طرح کے لوگ، اس نے یہ کہہ دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے یہ کر دیا، اس کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ بیٹھا آدمی کتنی دیر رہے گا؟ یہ بھی اچھی سیاست ہے، مگر صرف یہی سیاست نہیں، یہ صرف یہی سیاست قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج کے بعد میرا یہ قصد ہے کہ ٹھیک ہے 4-5 جو روایتی سیاست ہیں ان کے مقدمات بھی ضرور پیش کیے جائیں، اس پہ بھی مشکل سوالات کا جواب دیا جائے، سوالات پوچھے جائیں، جواب دیے جائیں، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوال میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، اور یہ مقدمہ میں اپنے اوپر دائر کر رہا ہوں۔ میں آپ پہ تو یہ مقدمہ دائر نہیں کر رہا ہوں، میں تو حکومت پہ یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں، اور حکومت کا مطلب ہے کہ جس دن میں نے یہ قلم اٹھایا تھا اس دن تمام پچھلی حکومتوں کا مقدمہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔
تو ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی حکومت، اور ہیں میرے پاس اس طرح کے جوابات کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے وہ کر دیا، لیکن اب تو قلم میرے پاس ہے، تو میں اپنے اوپر ہی مقدمہ دائر کر کے آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں. کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب میں پیٹرولیم میں تھا تو آپ نے مجھے آنسٹ رکھا، اور بہت سی جگہیں جہاں پہ ایلیٹ کیپچر آ رہا تھا، جب میں نے اس کو لڑنے کی کوشش کی تو آپ نے مشکل سوال پوچھ کے میرے لیے راستے کھولے. اور آج کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں، آپ مشکل سوالات پوچھتے رہیں، اس سے پولیٹیکل پریشر بلڈ ہوتا رہے، اور اس پولیٹیکل پریشر کی آڑ میں وہ جو مشکل فیصلے ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، جو عوامی خدمت کے فیصلے ہیں، وہ میں کر پاؤں. تو آپ اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے میں یہ تمام نمبرز رکھ رہا ہوں. 1 سے 9% جی ڈی پی اڑ گئی مختلف جگہوں پہ، کہیں 5% اڑ گئی، 6% اڑ گئی، کہیں 9% اڑ گئی. 3-4% پہ جی ڈی پی بڑھتی ہے، 9% جی ڈی پی اڑ جاتی ہے. اور یہ جو 5,000 لوگ یا جن کو 4,800 لوگ جو لقمہ اجل ہو گئے، جو کسی چھوٹی جنگ سے زیادہ لوگ ہیں، ان کی شہادت، اور وہ جو 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے یا 18,000 لوگ جو زخمی ہو گئے، ان کی عیادت، اور ان کے لیے چھت، اور ان کے لیے خوراک، اور ان کے لیے میڈیسن، ہیلتھ کیئر، یہ تمام ہیں مقدمات جو میں آج سیاسی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج صبح پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کچھ فیصلے کیے گئے، وہ فیصلے بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے تمام، یعنی ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ سے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہم 300 دن کا، جو اب 240 یا 250 رہ گئے ہیں، مانسون کا پلان لے کر آ رہے ہیں. تو آج ہم پرائم منسٹر کے پاس وہ 250 دن کا، 250 دن کا پلان لے کر گئے کہ اگر اگلے سال خاکم بدہن، خدا نہ خواستہ اگر اگلے سال دوبارہ مانسون میں اسی طرح کا کوئی سیلاب یا سیلابی کیفیت آتی ہے تو ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے. تو اس کے اوپر آج 1-1.5 گھنٹہ پرائم منسٹر نے خود لیڈ کی وہ میٹنگ، اور اس میٹنگ میں ہر قسم کا فلڈ جو ہے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ پیش کیا گیا پرائم منسٹر کے سامنے. یعنی جو دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، جو فصلیں بہا کے لے جاتا ہے، جو پوری آبادیاں برباد کر دیتا ہے، وہ بھی سامنے رکھا گیا. جو پہاڑوں سے ٹورنٹ، جن کو آپ فلیش فلڈ کہتے ہیں، جب وہ نیچے اترتے ہیں، جس کی زد میں وہ بچہ آیا جس کی تصویر میں کل دیکھ رہا تھا، جس کا مکان اڑ گیا، وہ جب فلیش فلڈز آتے ہیں تو اس کے اندر کس قسم کے کن اقسام کے رسک ہیں اور ان کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے گا، کیسے کم کیا جائے گا، وہ بھی مقدمہ رکھا گیا. یہ جو بارشوں آپ دیکھ رہے ہیں مانسون میں، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں کراچی میں اور اربن ایریاز میں فلڈنگ ہوئی، پوری ملک گیر جہاں جہاں بارش ہوئی فلڈنگ ہوئی، کہ پرانے ہمارے جو ڈرینیج سسٹم تھے وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ اس طرح کی بارش کا سامنا کر سکیں. ایک تو وہ چوک ہوئے میں ناجائز تجاوزات ہوئی ہیں، اس مقدمے کو تو چھوڑیں، مگر ہماری شدت جو بڑھ گئی ہے بارش کی، اس کا سامنا نہیں کر پاتے، وہ مقدمہ رکھا گیا. پھر سب سے زیادہ ہولناک یہ جو گلوفس ہیں، یہ جو پورے دریا ہیں مقید ان گلیشیئرز میں، سمندر کی طرح قید میں ہیں، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا. یہ بڑے اس آدھے کمرے جتنی جو چٹانیں ہیں وہ کنکروں کی طرح اڑتی چلی آتی ہیں، کنکروں کی طرح، اور نیچے کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیتی، ہزاروں سال کی سیولائزیشن اڑا دیتی ہیں. اور اس میں چند امیر رئیس لوگ جنہوں نے پانی کے اندر اپنے ہوٹل بنا رکھے ہیں، جب وہ ہوٹل ٹوٹتے ہیں جن کے منظر آپ نے دیکھے ہیں، تو وہ میزائل بن جاتے ہیں نیچے کی کچی آبادیوں کے لیے. یعنی وہ جو ان کے گارڈرز لگے ہوتے ہیں یا بالے لگے ہوتے ہیں یا سیمنٹ کے کانکریٹ کے بلاکس ہوتے ہیں، وہ جب چٹانیں اڑتی آتی ہیں کنکروں کی طرح، تو آپ سوچیں کہ وہ میزائل کی طرح نیچے جاتے ہیں گارڈر، اور جو ان کے راستے میں آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ مقدمہ بھی رکھا گیا وزیر اعظم کے سامنے. اور خاص طور پہ
اندرون سندھ، کراچی بھی، اندرون سندھ اور بلوچستان میں جو کوسٹل تباہیاں آتی ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہر قسم کی تباہی جو آ سکتی ہے اگلے مانسون میں علیحدہ علیحدہ پریزنٹیشن کی گئی اس کی، ہر تباہی، ہر قسم کی تباہی کے جو رسک ہیں وہ وزیر اعظم کو بتائے گئے اور ساتھ میں انٹرونشنز بتائی گئی وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ان کو ایک اسٹریٹجی کی شکل میں پیش کیا گیا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک شارٹ ٹرم کا مطلب ہے 240-50 دن، 500 دن نہیں، 300 دن نہیں، چونکہ رہ نہیں گئے، 240 دن کی اسٹریٹجی۔ میڈیم ٹرم میں 1 سے 3 سال کی اسٹریٹجی، اور لانگ ٹرم میں 3 سے 5 سال کی اسٹریٹجی۔ 5 سال کے اندر ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کی اسٹریٹجی، جس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کو تو کوئی موڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی آئی ہوئی آفت کے راستے سے ہٹا تو جا سکتا ہے بھائی، کوئی حفاظتی اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں محبت سے ریزیلینس کہتے ہیں۔ تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اپروو کر دیا۔ تو شارٹ ٹرم کی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہمیں نقصانات ہوئے ہیں، ہمارے بند ٹوٹے ہیں، ہمارے وہ لیویز تباہ ہوئی ہیں اس سیلاب میں، ہمارے جو فلڈ گیٹس ہیں ان کو نقصان پہنچے ہیں، جو جو نقصان ہوا ہے اگلے 200 دن کے اندر وہ تمام نقصان فکس کیا جائے گا۔ پہلا جو ہمارا فیز ہے وہ یہ ہے کہ فکس واٹ از بروکن، چاہے وہ ڈرینیج سسٹم ہے، چاہے وہ بند ہے، چاہے وہ لیوی ہے، اس کو فوری طور پہ 200 دن کے اندر اندر وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے۔ اور وہ تباہی سے ہٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ تباہی آ رہی ہے، قدرت کی تباہی ہے، تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تباہی سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ تباہی آ رہی ہے، تو ارلی وارننگ سسٹم کو فوری طور پہ انٹیگریٹ کیا جائے۔ ہے تو ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم ہمارے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم جنرل صاحب کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم پانی والوں کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم پلاننگ والوں کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم، نہ جانے کتنے ارلی وارننگ سسٹم ہے اور نہ جانے کس کس کے پاس ہے۔ تو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ بے شک جو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہے وہ رکھے، لیکن وہ جہاں پہ بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، وہ جگہ جہاں پہ 2 نسل کام کرنے کے بعد ایک کچا مکان جو ہے وہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے، پوری بستی برباد ہو جاتی ہے، جس جس کے پاس بھی وہ ڈیٹا ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ شکل میں تحصیل کے لیول کے اوپر اے سی کے پاس اور ڈی سی کے پاس وہ وہاں پہ اسکرینیں لگیں گی، اور سب سے پہلے گھنٹی خطرے کی جو ہے وہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بجے گی، اسلام آباد میں نہیں بجے گی۔ ابھی تو ساری گھنٹیاں اسلام آباد میں بجتی ہیں، آپ کے پاس 20-15 منٹ ہے، گھنٹی بج رہی ہے اسلام آباد میں رات کو 2 بجے کہ طوفان آ رہا ہے جو آپ کی بستی بہا کے لے جائے گا۔ کون اس وقت نامراد اٹھائے گا کسی ڈپٹی کمشنر کو رات کو 2 بجے کہ اگلے 20 منٹ میں طوفان آ رہا ہے، یا اسسٹنٹ کمشنر کو؟ تو حکم دیا ہے وزیر اعظم نے کہ جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑو، اور اگلے مانسون سے پہلے ہر وہ ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ طوفان آ سکتا ہے وہاں پہ تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ تک ہر کمرے کے اندر پہلی گھنٹی وہاں پہ بجے گی، پھر اسلام آباد میں آئے گی۔ آٹومیٹک سسٹم ہوگا، انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا۔ وہ والنٹیئرز جنہوں نے اپنے بچے ہٹانے ہیں، وہ ڈی سی جس نے ساری رات کھڑا ہونا ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر جس نے خود کشتی میں بیٹھ کے جا کے نکالنا ہے آفت سے بچوں کو، بچیوں کو، اس کی گھنٹی پہلے بجے گی اور وہ ہوگا ذمہ دار۔ تو یہ آج فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگلے 200 دن کے اندر اندر ایک انٹیگریٹڈ سولوشن جو ہے، اللہ کرم کرے، یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے، اور آپ کو پتہ پاکستان میں کرنے میں ذرا دونوں کاف سے شروع ہوتے ہیں، کرنا بھی اور کوتاہی بھی۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ حکم جاری کیا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ دونوں کام کریں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ سوچیں کہ میں نے تو آپ کو 40 ملین 4 کروڑ ہی بندے، 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، آپ نے 20 لاکھ لوگ، تو یہ ابھی سیلاب جس کی تباہی کا بھی اسیسمنٹ ختم ہوئی ہے،
کتنے جی؟ 31 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے جس طرح کی ہماری پاپولیشن ہے 31 لاکھ کا کیا مطلب ہے؟ 31 لاکھ کا مطلب ہے بھائی کو 20 لاکھ سکول گوئنگ ایج کے بچے یا 15 لاکھ جو آپ گن لیں. اب آپ سوچیں اگر 40 لاکھ بچے 2 مہینے کے لیے ڈسپلیس ہو جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ سکول ڈیز کتنے. 2 ملین بچے 2 مہینے کے لیے 4 ملین سکول کے مہینے ضائع ہو گئے. اور اب اس کو آپ دنوں میں گن لیں, 60 سے ضرب دے دیں, 60 سے اس کو ضرب دے دیں تو 120 ملین سکول ڈیز ضائع ہو گئے. ارے بھائی کون ہے ذمہ دار ان کا؟ یہ 120 یعنی 2 ملین بچے 60 دن کے لیے سکول نہیں گئے تو 2 ملین کو 60 سے ضرب دے دے, کون ہے ذمہ دار ان بچوں کے سکول نہ جانے کا؟ تو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک ٹیمپرری سکول سسٹم تباہی جہاں پہ بھی ہو, مکمل پلان ہو کہ یہ بچے کس طرح کس سکول میں جائیں گے, وہ پلان مرتب کر کے ان کے واپس ان کے حوالے اگلے 2 مہینے کے اندر کیا جائے. اور یہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اللہ ان کے درجات, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, مگر جو زخمی ہو کے ڈسیبل ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ فوری طور پہ طبی امداد نہیں پہنچتی. تو آج وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک پورا طریقہ کار طے کیا جائے جس میں موبائل ہیلتھ کیئر سسٹمز ہوں, جو جب طوفان کسی جگہ پہ آئے تو پوری طرح سے موبلائز ہو جائیں اور صرف کیمپس نہ لگیں بلکہ یہ سسٹمز جن کے اندر ارلی سرجری, ایمرجنسی سرجری وغیرہ یا پرائمری ہیلتھ کیئر, فوری طور پہ جو ٹراما کی کیئر ہے اس کا انتظام بنا کر یہ ہر اس جگہ کے اوپر مکمل تیاری سے لے کر چلا جائے. تو اگلے یہ 200-250 دن کے اندر, ہم 2-4-5 سال کی بات نہیں کر رہے, ایک تو ڈسٹرکٹس کے اندر جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ اسکرینیں لگائی جائیں گی, گھنٹیاں وہاں بجیں گی, کمیونٹی کو ٹرین کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی ایسی گھنٹی بجے اور آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ ہو تو پورا طریقہ کار طے ہوا ہو کہ آپ نے کس طرح اس تباہی کے راستے سے اپنے بچیوں کو باہر نکالنا ہے. وہ ایک سکول سسٹم, تاکہ میں یہ 120 ملین سکول ڈیز نہ گنوں آپ کے سامنے, وہ طریقہ کار طے کیا جائے. اور موبائل ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے. یہ سب 200-250 دن کی ہم بات کر رہے ہیں. باقی مڈ ٹرم کے اوپر لمبی ہو جاتی ہے پریس کانفرنس, آپ کا بھی وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا پیشنس کم, لیکن میں نے آپ کو کچھ کاغذات بھی دے دیے ہیں تاکہ تھوڑا آپ کو ہائی لیول پہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اسی طرح مڈ ٹرم پلان ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر فکس واٹ از بروکن, میڈیم ٹرم میں ایکسپینڈ واٹ یو ہیو, یعنی 200 دن کے اندر تو اگر آپ کے پاس 14 انچ کا ہے وہ پائپ ڈرین کا تو وہ 2 فٹ کا نہیں بن سکتا, لیکن 3 سال میں تو بن سکتا ہے. تو پہلے میں آپ وہ تمام تجاوزات ختم کریں گے, اس کو صاف کریں گے اور اس کو فکس کریں گے جہاں پہ بروکن ہے. دوسری فیز کے اندر اس کو ایکسپینڈ کریں گے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ بند کی ایگزامپل بھی ہو سکتی, لیوی کی بھی ہو سکتی, کسی بھی چیز کی ہو سکتی. تو پہلی فیز میں فکس, دوسری میں ایکسپینڈ, یعنی اگر کراچی میں 14 انچ کے بجائے 24 انچ کا چاہیے ڈرینیج سسٹم تو وہ 3 سال میں لگ جانا چاہیے. اور تیسری فیز میں بلڈ نیو, ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر. سو فکس, ایکسپینڈ اینڈ بلڈ. فکس 200 دن 250 دن, ایکسپینڈ 1 سے 3 سال, اینڈ بلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر 3 سے 5 سال. یہ ہے جناب اسٹریٹجی جو آج وزیر اعظم نے اپروو کی. اور آج وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کی قیادت خود کریں گے. ہر کوارٹر, یہ جو بلڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں, یہ اگلے 200-250 دن میں ہر کوارٹر پرائم منسٹر لیں گے میٹنگ, جس میں تمام جو وزیر ہیں ان کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام لے کر حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ یہ انٹیگریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور ایک نیچے کمیٹی اور انہوں نے بنائی ہے وزیروں کی جو ہر مہینے ملیں گے دیکھنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں.
اور جو لوگ یہ کام جن کو کرنا ہے وہ ہر ہفتے ملیں گے. تو ہر ہفتے امپلیمنٹیشن ٹیم ملے گی, ہر مہینے وزیر کی ٹیم ملے گی, اور ہر 2.5 مہینے کے بعد وزیر اعظم خود اس کی سربراہی کر کے دیکھیں گے کہ کون کون سا وزیر کیا کیا کام کر رہا ہے. تو یہ پلان آج اپروو ہوا ہے, یہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. آج جی تو میرا تھا کہ جو ہم نے کاپ پہ باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ ٹیم ہماری وہاں پہ موجود ہے, ہماری وزارت کے تمام لوگ جو ہیں وہ دن رات نیگوشیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ پھر میں اب اگلے ہفتے کروں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک تواتر سے میں آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہے. آپ کا جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں میں ایک تواتر سے آپ کے سامنے رکھوں, آپ مشکل سوال پوچھیں. کچھ 50-40 سوالوں کے جواب مجھے فیصد کے معلوم ہوں گے, کوئی 20-30% تو آپ کے سخت سوال ہوں گے جن کا کوئی جواب نہیں ہوگا, مگر 20% ایسے جواب ہوں گے جو میرے لیے سمت کا تعین کریں گے کہ یہ سوال کا جواب تو بہت اہم ہے مگر میرے پاس تو نہیں ہے, یہ تو ہم نے سوچا نہیں. تو یہ ہے وہ طریقہ کار جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آنے والے وقت میں ابھی آپ کو جنرل صاحب بھی بتائیں گے, موسم میں شدت آ رہی ہے, موسم میں شدت آ رہی ہے, صرف گرمیوں میں نہیں سردیوں میں بھی شدت آ رہی ہے, جس کا یہ ابھی بتائیں گے. سردیوں میں بھی شدت اور گرمیوں میں بھی شدت, تو بھائی اس کی تیاری تو کرنی ہے. ہمارے بچے ڈسپینسبل نہیں ہیں. ہماری سیاست اپنے بچوں, اپنی فیوچر جنریشن کی سیاست ہے, اور اس میں بھی غریب کی سیاست ہے, کیونکہ اس ملک میں ہیں ہی غریب, تو ان کا حصہ تو کہیں سمجھ ہی نہیں آتا, وہ تو دکھتے ہی نہیں ہیں ہمیں. تو ان کو دکھانا, ان کو سامنے لانا, آپ کے مشکل سوال, ہمارے کسی حد تک درمیانے جواب, یہ ہے وہ سیاست جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کلائمیٹ کے حوالے سے وزیر اعظم کا حکم ہے کہ یہ سیاست بھی آپ عوام کے سامنے لے کر جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں سوالوں کے لیے, تاکہ عوام آپ سے سخت سوال پوچھ سکے. انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ نے ذمہ داری لی, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ہو سکتا ہے لمبی تھوڑی ہو گئی ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی بات تو میں کر ہی نہیں سکتا. مجھ سے تو کوئی نام پوچھ لے تو میں 15 منٹ لگا دیتا ہوں. لیکن آپ کی پیشنس کا بہت بہت شکریہ. میں جنرل صاحب کو دعوت دوں گا کہ 2-4 منٹ میں وہ بھی اپنا معاملہ سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے اس سال 2025 کے مونسون کے بعد ایک نیشنل اسٹریٹجی کا ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم اگلے سال 2026 سے پہلے ایک ایسا نظام وضع کر سکیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے اس سال کی طرح کا نقصان نہ ہو یا اس سے کم ہو. گلوبلی جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو چوتھے یا 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں اونچا یا خطرناک حد تک اونچی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں. پاکستان کی یہ جو کیفیت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریالٹی ہے, اور انفارچونیٹلی ہر سال اس کی انٹینسٹی میں, اس کی فریکوینسی میں اور اس کے ڈیمیج کے امپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. چونکہ گلوبلی ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, ہمارا سردیوں کا سپین کم ہوگا, بٹ اس سال سردیوں کی جو انٹینسٹی ہے اس میں پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے, بٹ اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں معمول سے تھوڑی زیادہ برف پڑے گی. اس کے بعد جو ہی جب ہیٹ ویو کا شروع ہوگا آغاز, تو مارچ سے اپریل مئی کے دوران یہ شاید وقت سے پہلے یا ضرورت سے زیادہ پگھلے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے علاوہ پاکستان NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں, جہاں پر ایک صلاحیت موجود ہے کہ ہم 6 سے 8 مہینے پہلے اپنے ڈیزاسٹرز کی نہ صرف ٹریجیکٹریز بناتے ہیں بلکہ اس کے اندر آنے والے امپیکٹ کو بھی ریزنیبلی 95% سے زیادہ ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. جو 2026 کے اسٹیمیٹس ہیں وہ اس سال سپٹمبر میں جب پرائم منسٹر صاحب گلگت تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اس کانفرنس کے دوران بتایا گیا تھا کہ یہ 2026 کی پہلی کانفرنس کے طور پہ شمار ہوگی, کہ ہم آنے والے 10 مہینوں میں یا جیسے 300 دن کا ایک پلان مرتب کرنا فیصلہ ہوا, اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 2026 کے مونسون میں اس سال کے مونسون کی نسبت سے تقریباً 22 سے 26% زیادہ انٹینسٹی متوقع ہے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے یہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوگی, جس کی وجہ سے جس طرح اس سال مونسون میں ہم نے گلاف کے پھٹنے سے لے کر فلیش فلڈنگز گلگت بلتستان میں, کلاؤڈ بسٹ اور مونسون لینڈ سلائڈز کے بعد یہ سارا فنامنا ہم نے اپنے ریور کوریڈورز میں یعنی پنجاب اور اپر سندھ میں بھی دیکھا.
تو یہ تمام فساد جو تمام قسم کے مونسون کے امپیکٹ تھے وہ اس سال، اور اربن فلڈنگ جو کراچی میں دیکھی گئی وہ شامل تھی. تو مونسون کے جتنے بھی ممکنہ کمپوننٹس ہو سکتے تھے وہ 2025 میں پاکستان نے برداشت کیے. اور جس طرح بتایا گیا ہم نے 31 لاکھ لوگوں کو دریا کے ریورائن فلڈز کی زد سے نکالا. الحمدللہ تقریباً تمام لوگوں کو سیفٹی مقامات پر پہنچایا گیا. تمام اداروں نے، جس میں ملٹری، ریسکیو کے اداروں نے، این جی اوز نے اور ہمارے لوکل والنٹیئرز نے کام کیا، وہ تمام اس کاوش میں شامل تھے. اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی ہے، جس طرح جب ان لوگوں کو ٹیمپرری کیمپس میں رکھا گیا، جیسے آنریبل منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 30 سے 40 لاکھ لوگ اگر 3 سے 4 مہینہ ایک جگہ رہیں گے تو ان کی ایک لاجسٹک سسٹیننس کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کے کھانے پینے کی، اسکول کی، ہیلتھ کی، جو ایک ریزنیبل ایک فائنینشیل سٹریس ہے جس کو اس سال صوبوں نے اور فیڈرل نے مل کر اس کو پورا کیا ہے. بٹ آنے والے دنوں میں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ 20 سے 26% زیادہ مونسون کی انٹینسٹی متوقع ہے. لا نینا اور ایل نینو کے جو ٹپیکل پیٹرنز ہوا کرتے ہیں اس میں بھی اگلے سال شاید اوائل میں لا نینا کا زیادہ تاثر میں سامنے آ رہا ہے، بٹ یہ جون یا جولائی میں آ کے لا نینا تقریباً کم ہو جائے گا. لیکن جو باقی ہمارا ہیٹ ویو کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹنگ کی اسٹریس ہے وہ اس میں اضافے کا امکان ہے. اس سفر ہم نے جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے اور صوبوں کے ساتھ مل کے اپنی ایک اسٹریٹجی، اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. اس میں تمام ایسے کام ہیں جو فیڈرل نے اور صوبوں نے مل کر کرنے ہیں. باوجود اس کے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، منسٹریل لیول پہ پرائم منسٹر آفس سے، پاکستان آرمی کی طرف سے اور تمام وہ ادارے جو نیشنل ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں وہ تمام اپنے صوبوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم نے 300 دنوں کا ایک پلان بنا کر منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور باقی منسٹری کے ساتھ مل کے اپنی صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہمارے خیال میں یہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یا آنے والے مونسون میں ہمارے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ ٹورزم ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز بھی آج ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں جیسے خطرناک دنوں میں یہ جب ہم جون جولائی کے اوائل میں پہنچیں گے تو ان خطرناک علاقوں میں موومنٹ کو بھی کنٹرول کیا جائے یا ٹورزم کو ریسٹرکٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے لوگ جو تیار نہ ہوں یا جس علاقے میں وہ تیاری اس لیول کی نہ ہو کہ لوگوں کو بچایا جا سکے، تو وہاں پر تھوڑا سا آمد و رفت کو لمیٹڈ وقت کے لیے تھوڑا محدود کر دیا جائے. ڈیزاسٹرز کے جو ریور کریڈور میں اس سال جو ہم نے راوی، چناب اور ستلج میں جو سیلاب دیکھا ہے، اس کو ہم نے مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ہے. انڈس اور جہلم پر تو ہم ڈیمز کی بات کر سکتے ہیں. یہ جو 3 دریا ہیں ہمارا مشرقی دریا جس میں صرف 2 سے 2.5 مہینے پانی زیادہ آتا ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنے کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز بنائی ہیں، وہ ہم صوبوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پانی کو ہولڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. جیسے بھی ذکر فرمایا گیا کہ ہائیڈرولک سٹرکچرز کی بہتری کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بہتری کی ضرورت. جہاں اس سال جو امپیکٹ ہوا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر اور ہائیڈرولک سٹرکچرز کے اوپر، اس تمام کو ہم ایک اپنے لیے ایک ٹیمپلیٹ یا نمونے کے طور پہ رکھ کر اپنے تمام صوبوں کے ساتھ وہ تمام سفارشات شیئر کریں گے، وہ ریکمنڈیشن شیئر کریں گے جو ہم اور ہمارے سے بڑے ادارے کچھ گلوبل لیول کے UN آرگنائزیشن وغیرہ نے مل کر بنائی ہیں. اس سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نقصانات کم ہوں گے. اور اگر جیسے ابھی بات ہوئی، اگر ہم اپنے ان تمام لوگوں کو جن کو اس سال ہم نے کشتیوں میں لے کر باہر نکالا ہے دریاؤں کے واٹر ویز سے، کیونکہ وہ موسٹلی انکروچمنٹس میں رہ رہے تھے یا ایسے علاقوں میں رہ رہے تھے جو نشیبی تھے، تو ان کو اگر ہم ارلی وارننگ پہلے سے 4 سے 6 مہینے یا 4 سے 6 ہفتے بھی پہلے ان کو پہنچا دی جائے تو اس میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو شاید چل کر یا گاڑیوں میں نکل آئیں گے. تو اس لیے جو ڈیزاسٹرز ارلی وارننگ کی ڈبیٹ ابھی ہوئی ہے، اس میں ہمارا جو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر یا NDMA کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، ہم تمام دنیا کے سیٹلائٹس اور سینسرز کو ملا کر تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے اپنے صوبوں کو بتا دیتے ہیں کہ آنے والے 6 سے 8 مہینوں میں یہ جو نقصانات ہو سکتے ہیں یا امپیکٹ ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر کا وہ کتنا ہوگا. اس کو ہم مزید میچور کریں گے اور جیسے جیسے ہم ڈیزاسٹر کے نزدیک پہنچتے ہیں اس وقت میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس یا باقی وہ ڈپارٹمنٹ جو ویدر کی وارننگس کو اپڈیٹ کرتے ہیں وہ اسی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سو ڈیزاسٹر ارلی وارننگ ڈپارٹمنٹس یا باقی وہ ڈپارٹمنٹ جو ویدر کی وارننگس کو اپڈیٹ کرتے ہیں وہ اسی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سو ڈیزاسٹر ارلی وارننگ کا جو انٹرگریشن کا پروسیس ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس کو ایسے ریفائن کرے گا کہ لانگ رینج ارلی وارننگ ڈیزاسٹرز کی وہ NDMA یا NEOC کریٹ کرے گا
اور پھر باقی ادارے جس کے پاس ایگریکلچر کی انفارمیشن ہے، اریگیشن کی ہے، واٹر اسٹرکچرز کی ہے یا ویدر کی ہے، وہ اس کو آنے والے دنوں میں اپڈیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس سگنیفیکنٹ رسپانس ٹائم ہو. یعنی کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں سے زیادہ ہم ہفتوں کی بات کریں تو ہماری صوبائی حکومتیں ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا سکیں گی. جیسا کہ ان کو ریلیف میں ان کو آسانی کا مرحلہ جب ڈسکشن ہوگی تو وہ علاقے جو دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہیں ان کو ہائی ولنریبلٹی انڈیکس یعنی سیلاب سے متاثر ہونے والی زیادہ اس کی ولنریبلٹی زیادہ ہے، تو ان کے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں یعنی ان کے پڑوس میں یا اس کے فردر ایڈجسٹنٹ ایریاز میں وہاں پر یہ کیپیسٹیز ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ بلڈنگس کو، اسکولوں کو، ہاسپٹلس کو ہم ٹیمپرری شیلٹرز میں پہلے سے ڈکلیئر کر دیں، پہلے سے ان کی ریکانیسنس ہوئی ہو، وہاں پر ملٹری اور ایریا فارمیشنز کے ساتھ مل کر وہاں پہ لاجسٹکس کی سٹاکنگ ہو، دوائیوں کی سٹاکنگ ہو، اسکولوں کا بندوبست ہو، تاکہ جب جتنے 4 سے 6 ہفتے ان لوگوں نے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ڈسپلیس ہونا ہوگا تو ان کو وہاں پر کیا سہولیات میسر کی جا سکیں گی. ہم یہ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ جو پلان اپروو کیا ہے اس کو آنریبل منسٹر صاحب اور منسٹر پلاننگ اور ہم لوگ بھی اپنے صوبوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مشاورت کے لیے لے کر جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں گلگت بلتستان KP کے یہ جو شروع میں انشاءاللہ جب ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی تو ہم وہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اگلے سال آنے والے دنوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، جہاں پر فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے، جو گلوف یعنی جھیلوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہے، جیسے ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا. پہلے یہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں یہ 30 سے 35 زیادہ ہائی ولنریبلٹی والی گلوف کی سائٹس آج یہ تقریباً 50 سے زیادہ ہو چکی ہیں. پاکستان کے شمال میں جو 7,500 گلیشیئرز موجود ہیں اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اس وقت گرم یعنی ہیٹ ویو یا ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے ان کی پگھلنے کی رفتار 2 سے 3% ہر سال بڑھ رہی ہے، جس کے ذریعے آنے والے دنوں میں نہ صرف فلیش فلڈز ہوں گے بلکہ باقی اناملیز یا ڈیزاسٹر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہی وہ علاقے ہیں جو ہمارے ٹورزم کے لیے بہت اچھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سہولیات میسر ہوں، ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو تاکہ ان کی ٹورزم پوٹینشیل پر بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور باقی یہاں پر ہمارے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ڈیزاسٹرز کی امپیکٹ بھی کم سے کم کر سکیں. لیکن میں ایک آپ کو اضافی بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پلان آپ کے میں نے تھوڑا سے اس کے خد و خال آپ کو دیے بھی ہیں، یہ صوبوں کی مشاورت سے بنا ہے. ہم نے تقریباً 10 سے 12 میٹنگز ہر ادارہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے، منسٹری آف واٹر،